سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 28ویں سورہ یعنی سورہ قصص کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اس سورہ کا نام ہی اس کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ قصص یعنی کہانی سنانا، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو سامنے لاتی ہے جو واقعی حیران کر دیتے ہیں۔ ان کی پیدائش، فرعون کے محل میں ان کی پرورش، اور پھر اسی فرعون کے خلاف ایک عظیم جد و جہد۔ جی، اور جو بات اس سورے کو اور بھی دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے طاقت کے دو چہروں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ایک طرف فرعون کی سیاسی طاقت کا تکبر ہے تو دوسری طرف قارون کا، آپ کہہ سکتی ہیں، معاشی غرور۔ یہ سورہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کا منصوبہ کیسے ہماری سوچ سے بالاتر ہو کر کام کرتا ہے۔ بالکل، اکثر انہی لوگوں کے ذریعے جو اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مضامین کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کی شروعات ہی فرعون کے ظلم اور اس کی نفسیات سے ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے زمین پر سرکشی کی، یعنی وہ اپنی طاقت کے نشے میں حد سے گزر گیا تھا۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، اس نے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنی قوم کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ یہ تو ہر دور کے ظالم حکمران کا آزمودہ فارمولا ہے۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو، لوگوں کو ذات، نسل یا طبقے کی بنیاد پر بانٹ دو تاکہ وہ کبھی متحد ہی نہ ہو سکیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ فرعون نے یہی کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے طبقے کو خاص طور پر کمزور کیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کروا کے ان کی نسل کشی کی کوشش کی۔ صحیح، اور اس ظلم کی وجہ کیا تھی؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ یا تو اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، یا پھر اس کے کاہنوں نے، نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی۔ بالکل، کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تو وہ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے حال کو تباہ کر رہا تھا۔ قرآن اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ لیکن یہیں پر جہاں فرعون اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، وہیں اللہ کا منصوبہ سامنے آتا ہے۔ اللہ ان کمزور اور دبائے گئے لوگوں سے ایک وعدہ کر رہا ہے۔ یہ آیت تو ہر مظلوم کے لیے امید کا پیغام ہے۔ جی بالکل، اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے۔ اور وہ احسان کیا ہوگا؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں گے اور انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ یہ صرف حکومت دینا نہیں ہے، یہ امامت اور رہنمائی کا منصب ہے۔ تاریخ کا دھارا ہمیشہ طاقتور کے حق میں نہیں بہتا، اللہ کا ارادہ کمزوروں کو اٹھانا ہے۔ اسی لیے تو امام علی علیہ السلام سے منسوب روایات میں اس آیت کو آل محمد علیہم السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جوڑا گیا ہے۔ یہ ہر دور کے مظلوموں کے لیے ایک بشارت ہے۔ اور پھر اس وعدے کی جو عملی تصویر ہے وہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، فرعون کے فوجی ہر گھر میں نومولود لڑکوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ایک منصوبہ ڈالتا ہے۔ انہیں حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ یہ اللہ پر توکل کی انتہا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے موجوں کے حوالے کر دینا۔ لیکن اس حکم کے ساتھ ایک تسلی بھی تھی، ایک دوہرا وعدہ۔ جی، اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے تمہاری طرف واپس بھی لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بھی بنائیں گے۔ یعنی صرف بچے کی واپسی کی ضمانت نہیں، بلکہ اس کے عظیم مستقبل کی بھی خوشخبری ہے۔ اور پھر کہانی کا سب سے حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ وہ صندوق بہتا ہوا کہاں پہنچتا ہے؟ سیدھا فرعون کے محل۔ اور اسے اٹھاتا کون ہے؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے لوگ ہی اسے اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں قرآن کی بلاغت دیکھیں، فرمایا کہ انہوں نے اسے اس لیے اٹھایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ظاہر ہے فرعون کے لوگوں نے اسے دشمن بنانے کے لیے تو نہیں اٹھایا تھا، وہ تو ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر اسے لے آئے۔ عربی گرامر میں اسے لام عاقبت کہتے ہیں، یعنی نتیجے کا لام۔ یہ اللہ کا انداز ہے یہ بتانے کا کہ تمہاری نیت کچھ بھی ہو، نتیجہ وہی نکلے گا جو میرے منصوبے کا حصہ ہے۔ اور اس خدائی تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اور کردار سامنے آتا ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام۔ جب فرعون بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈھال بن جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں قرۃ عین لی ولک،
لا تقتلوہ، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور قرآن کی نفسیاتی گہرائی بھی کمال کی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ایک سپر وومن تھی، نہیں، اگلی آیات بتاتی ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل صبح کو صبر سے خالی ہو گیا۔ یعنی ایک ماں کی جو فطری بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے اسے پوری طرح بیان کیا گیا ہے۔ جی، قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی۔ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے ان کے دل کو نہ تھاما ہوتا۔ یہ ربط یعنی یہ تھام لینا ہی اللہ کا وہ سکون ہے جو مومن کو سہارا دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ صندوق کے پیچھے جاؤ۔ وہ دور سے نظر رکھتی ہے۔ محل میں بچہ روتا ہے لیکن کسی دائیا کا دودھ نہیں پیتا۔ یہ بھی اللہ کا ایک تکوینی حکم تھا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ۔ اور یہیں پر ان کی بہن کو موقع ملتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کہتی ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس کی اچھی پرورش کرے؟ اور اس طرح اللہ اپنا پہلا وعدہ پورا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کی گود میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب شاہی ملازمہ کے طور پر پوری عزت اور معاوضے کے ساتھ۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد قصہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ اسی محل میں جوان ہوتے ہیں، اللہ انہیں حکمت اور علم عطا کرتا ہے۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی اور ایک مصری آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مدد مانگتا ہے تو حضرت موسیٰ مظلوم کی حمایت میں مصری کو ایک گھوسا مارتے ہیں جس سے وہ اتفاقاً مر جاتا ہے۔ اور یہاں ایک نبی کی حساسیت دیکھنے والی ہے۔ وہ فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس مجھے معاف فرما۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ خود کو ایک خطرناک صورتحال میں ڈالنا ہے۔ ایک قتل ہو گیا تھا اور اب ان کی اپنی جان کو خطرہ تھا۔ بالکل، اور وہ اسی وقت عہد کرتے ہیں فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ لیکن اگلے ہی دن وہ اسرائیلی شخص پھر کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے اور دوبارہ مدد مانگتا ہے۔ جی، اور جب حضرت موسیٰ اسے ڈانٹتے ہیں تو وہ غصے میں سارا راز فاش کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کیا تم مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو مارا تھا؟ اور یوں یہ خبر فرعون کے دربار تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک شخص کی مدد کرنے کا عمل ایک بہت بڑے بحران میں بدل گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس ایک گھونسے کے نتیجے میں اب انہیں اپنا گھر، اپنا مقام، سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ جی، اور یہاں ایک اور مددگار کردار سامنے آتا ہے، ایک شخص جسے روایات میں مومن آل فرعون یعنی حزقیل کہا گیا ہے۔ وہ شہر کے دوسرے کونے سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ فرعون کے سردار تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اور یوں حضرت موسیٰ خوف اور اندیشے کی حالت میں مصر سے نکلتے ہیں اور مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مدین کا سفر ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہاں کنویں پر ان کا سامنا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں جبکہ باقی سب چرواہے پانی پلا رہے ہیں۔ ان کے پوچھنے پر وہ کہتی ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم مردوں کے ہجوم میں نہیں جانا چاہتی۔ یہاں حضرت موسیٰ کی غیرت اور مدد کا جذبہ پھر سامنے جاتا ہے۔ وہ خود آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر وہ دعا مانگتے ہیں جو عاجزی کا شاکار ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر، نہ پیسہ، نہ کوئی جان پہچان، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اور اللہ نے اس دعا کو فوراً قبول کیا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی واپس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی پوری کہانی سن کر انہیں تسلی دیتے ہیں کہ اب تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ اس کے بعد ان کی بیٹی اپنے والد کو ایک مشورہ دیتی ہے جو کسی بھی شخص کی اہلیت کو پرکھنے کا ایک بہترین معیار ہے۔ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان انہیں ملازم رکھ لیں
کیونکہ بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کرتے ہیں، جس کا مہر 8 یا 10 سال کی خدمت مقرر ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ طے پانے کے بعد حضرت موسیٰ وہاں ایک دہائی گزارتے ہیں اور پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف واپس روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں کوہ طور پر وہ ایک آگ دیکھتے ہیں اور وہاں سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا باب شروع ہوتا ہے۔ نبوت کا آغاز۔ ایک مبارک وادی میں ایک درخت سے آواز آتی ہے، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک انسان کو حضرت موسیٰ کی سب سے بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اور اللہ انہیں 2 بڑی نشانیاں عطا کرتا ہے، عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا، یعنی ید بیضا۔ اس عظیم ذمہ داری کے ملنے پر حضرت موسیٰ کا رد عمل بہت فطری تھا۔ وہ اللہ سے اپنے بھائی ہارون کو اپنا مددگار بنانے کی درخواست کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ فصیح اللسان تھے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے، سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے بازو کو مضبوط کریں گے۔ یہ بھائی کی حمایت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کرنے کے بعد سورہ ایک دم سے ہمیں ایک اور کردار کی طرف لے جاتی ہے، قارون۔ جی، اور یہ گیچز بہت معنی خیز ہے۔ فرعون سیاسی طاقت کے تکبر کی علامت تھا تو قارون معاشی طاقت کے گھمنڈ کی۔ بالکل، قرآن کہتا ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا، فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنی ہی قوم پر سرکشی کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے بے تحاشا دولت دی تھی، اتنی دولت کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت سے بھی مشکل سے اٹھائی جاتی تھیں۔ اور جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا جواب آج کے سیلف میڈ ارب پتیوں والا تھا۔ اس نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب تو مجھے اس علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس نے اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنی ذات کو دیا اور اللہ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ وہ اپنی دولت کی نمائش کرتا تھا، جسے دیکھ کر دنیا پرست لوگ حسرت کرتے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ لیکن اہل علم کہتے تھے، تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور آخر کار جب اس کا تکبر اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ نے اسے اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ فرعون کا انجام پانی میں ڈوبنا تھا اور قارون کا انجام زمین میں دھنسنا۔ ایک میں آسمان پر خدائی کا دعویٰ کیا، دوسرا زمین پر اپنی دولت کے بلبوتے پر اکڑتا تھا۔ دونوں کا انجام ان کے تکبر کے مطابق ہوا۔ قرآن اس قصے کا نتیجہ یہ بیان کرتا ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ اور پھر سورے کا اختتام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی تسلی پر۔ جی، آیت 85 میں اللہ اپنے نبی سے وعدہ کرتا ہے جو اس وقت ہجرت کے مشکل مراحل سے گزر رہے تھے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو ضرور آپ کی بازگشت کی جگہ یعنی مکہ کی طرف لوٹائے گا۔ یہ امید کا پیغام ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر جدائی کے بعد واپسی ہے۔ اور آخری آیت تو پورے قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ طاقت، دولت، جدوجہد، ان تمام کہانیوں کو ایک حتمی حقیقت کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ بالکل۔ تو سورہ قصص کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تکبر کا انجام تباہی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا معاشی، اور تمام طاقتوں، تمام خزانوں اور تمام بادشاہتوں کے اوپر ایک ہی حقیقت قائم ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ سورہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جب حالات ہمارے خلاف نظر آ رہے ہوں، جب دشمن طاقتور محسوس ہو، تو شاید اللہ کا منصوبہ ہماری سمجھ سے بالا تر کسی اور طریقے سے کام کر رہا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم بحران سمجھ رہے ہیں وہی ہماری نجات کا راستہ بن رہی ہو، بالکل ویسے ہی جیسے دریا کی موجیں موسیٰ کے لیے فرعون کے محل کا راستہ بن گئی تھیں۔
پروردگار ہمیں قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے اور اس سے اپنی زندگیوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔